اس میں ایک چلتی ہے بات تنویر دعویٰ. کیا چلتی ہے؟ آپ اگر دورہ تفسیر نہ پورا پڑھ سکو آپ حافظ ہو، لیکن وہ اگر اصطلاحات آپ سن لیں نا، مسئلہ الہ اور اصطلاحات، تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا. ان میں ایک اصطلاح میں ذکر کرنے لگا ہوں یہاں سنو، وہ ہے تنویر دعویٰ. کہو ذرا لفظ بولو. دعوے پہ روشنی ڈالنا. دعوے پہ روشنی ڈالنا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ دعوے کو مان چکے ہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کا خالق کون ہے؟ اللہ. بولے سارے زمینوں اور آسمانوں کا خالق کون ہے؟ اللہ. پھر اور اس پہ روشنی ڈال دینا. پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنویر دعویٰ. ہاں جی آپ صاحب، تنویر دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ روشنی ڈال دینا معاملے پہ، اور مزید ڈال دینا کہ اس سے معاملہ واضح ہو چکا ہے، اسے مزید واضح کرنے کے لیے روشنی اس پہ ڈال، اور روشنی، یعنی مد مقابل وہ چیز مان چکا ہے، مد مقابل وہ چیز اس پر اور روشنی ڈالنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنویر. تنویر کا معنی ہے روشنی ڈالنا. تنویر کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھیں بیٹا تو جو کرے دیکھو، وہ یہ تنویر دعویٰ آگے چل پڑا. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ایسی ذات ہے اس نے کر دیا تمہارے لیے زمین کو بسترا. مطلب ہے وہ تو مان رہے ہیں نا، اور روشنی ڈالی جا رہی ہے. ہاں جی، وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، اور اس نے کر دیے تمہارے لیے اس میں رستے تاکہ تم ہدایت پاؤ. والذی نزل من السماء ماء، تو یہ سارا تنویر دعویٰ ہے. یہ سارا کیا ہے؟ اچھا، دو مسئلے میں آپ کو قرآن سے دکھا چکا ہوں کہ اپنا خالق کس کو مانتے تھے؟ دوسرا مسئلہ زمینوں آسمانوں کا خالق بھی کس کو مانتے تھے؟ باقی وہ تنویر دعویٰ کی ایک الگ بات ہے اصطلاح کی. اب ایک صرف مقام آخر میں دکھانے لگا ہوں. دو مسئلے یہاں پر ہیں، وہ ہے سورۃ العنکبوت. آپ سب نکالے آیت نمبر اس کی 61 اور 63. یہ 21ویں پارے میں، یہ 20ویں پارے اینڈ میں سورت آتی ہے نا عنکبوت، اور سن رہے ہو؟ تو 21ویں پارے میں چلی جاتی ہے وہ. اس کا نام ہے سورۃ العنکبوت، جس میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ میرے سوا اوروں سے مدد مانگنا ایسے ہے کا ماسالی بیت العنکبوت، جیسے مکڑی کا جالا ہے. مکڑی کا استاد بتایا کہتے تھے جھاڑو مارو تو جالا ختم. مشرک جو ہے نا کمزور مدد لے رہا ہے مضبوط چھت کو چھوڑ کر، مضبوط چھت کو. اچھا دیکھیں، یہ دو مسئلے یہاں دکھانے لگا ہوں. آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 63، 62 میں 63، 61 اور 63. سپارہ کون سا ہے؟ کچھ ہی بولو ذرا. یہ اگلی دفعہ آپ نے اس دفعہ سستی کیا، اگلی دفعہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. سپارہ کون سا ہے؟ اور سورت کا نام کیا ہے؟ عنکبوت. ایتیں کون سی دکھانے لگے ہیں؟ 61 اور 63. 61 اور 63. دیکھیں، وَلَئِن سَأَلْتَ، اب آپ نے مجھے بتانا ہے رپیٹ کدھر ہے. استاد بولتے تھے نا لفظ رپیٹ کرو. وَلَئِنْ، البتہ اگر سَأَلْتَهُمْ، سوال کریں آپ ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. یہ رپیٹ ہے. یہ کیا ہے؟ رپیٹ. کیونکہ پیچھے اس کو ذکر کیا نا، کہاں ذکر کیا؟ آیت نمبر 9 میں. اب نئی چیز ہم نے لینی ہے کہ نیا مسئلہ یہاں کون سا، تاکہ ہم اس کو کہیں کہ بھائی 12 مسئلے ہم نے ذکر کرنے ہیں. کتنے؟ 12. صرف 4 ذکر ہوں گے، پریشان نہ ہو جائے. دیکھو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پڑھو ذرا. سخر کا معنی آتا ہے مسخر کرنا. یہ تو عربی میں معنی ہو گیا. تو اس کا بہترین معنی کیا شاہ عبد القادر نے؟ کام میں لگا دیا. بولو کیا معنی ہے؟ بولو تو صحیح. کام میں لگا دیا. کام ساڑھے لگا ہے پر ساڑھا اختیار نہیں. کام ہمارا ہے لیکن ہمارا جانوروں کو اللہ نے ہمارے کام میں لگایا ہوا ہے. بولو، جانوروں کو ہمارے کام میں لگایا، لیکن ہمیں اختیار دیا نا. جانور کو لگام پہناتے ہو، قلعہ ہے وہ لگایا زمین میں، اس کے ساتھ باندھ دیا. تو شام کو آپ دودھ لینے لگے صبح، تو اس میں اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا کہ تیرے کام میں ہے، تو تجھے میں نے عقل دیا کہ اس کو کیسے قابو کرنا ہے. لیکن سورج بھی ہمارے کام میں ہے، چاند بھی ہمارے کام میں ہے، تارے بھی ہمارے کام میں ہے، لیکن دن اور رات ہمارے کام میں ہے، لیکن وہاں ہمارا آخری اختیار نہیں ہے. سارا اختیار نہیں ہے. باقی یہ جو
دیر رب نے ہمیں اختیار دیا. جب موت آئے گی تو پھر کوئی بھینس کا دودھ نکال سکے گا؟ کوئی لقمہ کھا سکے گا؟ اپنی دولت کو دیکھ سکے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نا عارضی اختیار ہے. جتن موت کا بٹن دبایا گیا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا. لیکن ما فوق الاسباب کسی کے پاس اختیار نہیں، نہ کسی نوری کے پاس، نہ کسی ناری کے پاس، نہ کسی خاکی کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس علیہ السلام، نہ کسی اللہ کے ولی کے پاس رحمت اللہ علیہ، نہ کسی ملائکہ کے پاس، کیونکہ ما فوق الاسباب کے سباب نہ ہو. اختیارات رکھنا یہ مخلوق کا کام نہیں، یہ خالق کا اختیار. کس کا اختیار ہے؟ اب دو مسئلے جو ہیں وہ دیکھیں. وَسَخَّرَ، یہ تو بات ماشاءاللہ ہوگی نا سخارہ کے اوپر، کام میں لگا دیا. بولو کیا ہے؟ تو کہیں ہمارا ظاہری اختیار ہے، کہیں ظاہری اختیار بھی نہیں ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سنو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو. ایک بڑی پیاری مثال میرے ذہن میں آئی ہے، دیکھو ذرا میری طرف دیکھو. یہ بچہ ہے نا، آپ اس کو روزانہ فیتے سے معاف کرو، جتنا ہے نا اتنا ہی نکلے. جتنا ہے سال بعد بدے گا، لیکن پتہ نہیں چلتا. روزانہ فیتا مارو تو آپ اس میں فرق نہیں کرو گے، سال بعد اتنا بدیا پیا. کوئی سمجھ آئی جائے کہ نہیں؟ ہاں دیکھو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے جڑا تیرے بچے دا قد ود رہا نا، تو تے اینو روزانہ ماپے تے تو روزانہ فرق نہیں کر سکتا، وہ سال بعد فرق نکل دے گا. اور بات کی سمجھ آئیے گا. اور کس نے کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے دیکھو موقد ہو گیا مانا لام. آپ صاحب کو تھوڑی باتیں صرف پڑھی ہے، صرف جڑے نا یہ لام دے نال تقید ہوگی، نون موقد و لام و نون تقید سکے. اب اس کا یہ معنی نہیں کرنا کہ وہ کہیں گے، بلکہ معنی کرنے البتہ ضرور وہ کہیں گے اللہ. تو یہ معنی کے اندر زور پیدا ہو گیا ہے. کس وجہ سے کہ موقد و نون تقید سکینا اور لام ابتدائیہ آ گیا ہے. اور دیکھو بات ختم ہو رہی ہے. تو یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا کہ سورج چاند کو نظام میں چلانے والا کس کو مانتے تھے؟ اللہ. اب آپ ایک آیت چھوڑ کے نا نیچے جو آیت نمبر ہے نا 63، وہاں ایک اور مسئلہ ہے.